محترم بزرگوں اور دوستو عزیز بھائیو، اعتکاف بیٹھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اعتکاف بیٹھنے کے لیے چند شرائط ہیں۔ مسلمان کے لیے اعتکاف بیٹھنے کی طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف بیٹھیں۔ مردوں کا مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ البتہ مسلمان عورتیں اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ گھر کی مسجد نہیں ہے تو ویسے کوئی جگہ گھر کی مقرر کر اس میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، لیکن مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف سنت کے لیے روزے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ روزہ لازمی رکھنا پڑے گا۔ اگر روزہ نہیں رکھا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، اعتکاف ختم ہو گیا۔ تو سنت اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے، مسجد بھی شرط ہے، اور اسی طرح سنت اعتکاف کے لیے نیت بھی شرط ہے۔ بغیر نیت کے کوئی آدمی بیٹھا رہے گا تو یہ اعتکاف پورا نہیں ہوگا۔ اور رمضان المبارک میں 20 روزے کے دن غروب آفتاب سے پہلے جس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہے، اعتکاف کی نیت کر کے اس مسجد میں داخل ہو جائیں۔ اگر کوئی آدمی 20 روزے کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں تو داخل ہو گیا، لیکن اس نے اعتکاف کی نیت ابھی نہیں کی، غروب آفتاب ہو گیا، کچھ وقت ہو گیا، پھر بھی اس نے ابھی اعتکاف کی نیت نہیں کی، کچھ دیر کے بعد اس نے اعتکاف کی نیت کی تو اعتکاف پورا نہیں ہوگا۔ بغیر نیت کے چند منٹ بھی گزر گئے غروب آفتاب کے بعد، اس آدمی کا اعتکاف سنت مکمل نہیں ہوگا۔ اور غروب آفتاب میں کہہ رہا ہوں، مغرب کی اذان نہیں کہہ رہا، یہ یاد رکھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اذان سے پہلے بیٹھ جائیں، آج کل اذانیں تو چند منٹ بعد ہوتی ہیں بعض اوقات، تو اس لیے مغرب کی اذان نہیں مراد، مغرب کا جو وقت ہے، غروب آفتاب کا جو وقت ہے، ٹائم ہے، جو لکھا ہوا ہے، متعین ہے، مقرر ہے، اس ٹائم سے پہلے آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں۔ اور اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ عربی میں بھی کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل میں یہ نیت و ارادہ ہو کہ میں ماہ رمضان کے آخری عشرہ کا سنت اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، سنت اعتکاف کر رہا ہوں، یہ دل میں ارادہ ہونا کافی ہے۔ نیت کرنا، زبان سے یہ الفاظ دہرانا، یہ پڑھنا، یہ شرط لازم نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں البتہ یاد دہانی کے لیے الفاظ کہہ دے کہ میں ماہ رمضان کے آخری عشرے کا سنت اعتکاف بیٹھتا ہوں تو یہ بہتر ہے، لیکن یہ کوئی الفاظ کہنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اصل تو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ دل کا ارادہ ہے کہ میں نے آخری عشرہ کا اعتکاف، سنت اعتکاف بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے، اس نیت سے مسجد میں 20 روزے کے دن غروب آفتاب سے پہلے داخل ہو جائیں۔ اگر بغیر نیت کیے چند منٹ بھی گزر گئے اور بعد میں آپ نے نیت کی تو پھر سنت اعتکاف مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے اعتکاف بیٹھنے کے لیے ان چند چیزوں کا بہت خیال رکھیں کہ 20 روزے کو غروب آفتاب کے وقت سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سنت اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی لازم ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات مسلمان کے لیے یہ ہے سنت اعتکاف کے لیے کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جس مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہاں پر 5 وقت جماعت کی نماز کا اہتمام ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر پہلے سے اہتمام نہیں ہے تو ابھی اہتمام کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی مسجد میں باجماعت نماز کا انتظام نہیں ہو سکتا تو وہاں پر اعتکاف بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا تو واجب ہے، اور آپ سنت اعتکاف بیٹھ رہے ہیں
اس لیے جس مسجد میں آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہاں پر 5 وقت کی نماز باجماعت ہونا ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ جامع مسجد ہو، جمعے کا انتظام ہو۔ اگر جامع مسجد نہیں ہے تو غیر جامع مسجد میں بھی آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اعتکاف بیٹھنے کا یہ سنت طریقہ ہے کہ آپ 20 روزے کو غروب آفتاب کے وقت سے پہلے سنت اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو جائیں، اور اس کے ساتھ روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور مسجد میں اعتکاف بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ البتہ عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف ہے آخری عشرے کا، چاہے وہ 10 دن بنے یا 9 دن بنے۔ آپ نے 20 روزے کو غروب آفتاب سے پہلے نیت کر کے اعتکاف کی مسجد میں بیٹھ جانا ہے، اور کب تک یہ اعتکاف ہوگا؟ جب تک عید کا اعلان نہیں ہوتا۔ جب عید کا اعلان ہو جائے تو اس وقت آپ کا اعتکاف مکمل ہو گیا۔ اسی طرح آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو گئے تو اب بغیر شرعی ضرورت کے، بغیر شرعی حاجت کے اگر باہر نکلے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ شرعی ضرورت سے کیا مراد ہے؟ شرعی حاجت سے کیا مراد ہے؟ شرعی حاجت سے مراد قضاء حاجت کے لیے جانا، وضو کے لیے جانا، اگر غسل فرض ہو گیا ہے، غسل فرض غسل جو ہے نا وہ کرنے کے لیے باہر جانا، اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ کھانا انسان کی طبعی ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے کھانا کھانے کی۔ اگر انتظام نہیں ہے، کوئی پہنچانے والا نہیں ہے تو گھر جا کر کھانا کھا سکتا ہے یا کسی ہوٹل سے جا کر کھانا لے سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، شرائط ہیں کہ اگر کھانا گھر جا کر کھاتا ہے تو راستے میں نہ رکے، کھانا کھانے کے بعد نہ رکے، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں وہاں بیٹھ کر بات چیت نہ کرے، صرف کھانا کھا کر واپس آ جائے۔ اس طرح ہوٹل پر کھانا لینے کے لیے جاتے ہیں یا کھانے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہی آداب ہیں کہ صرف کھانا لینے کے لیے جا سکتے ہیں یا کھانا کھانے کے لیے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ وہاں پر زیادہ وقت نہ کھانے سے پہلے رک سکتے ہیں نہ بعد رک سکتے ہیں، بلا ضرورت۔ اگر کوئی ایسی ضرورت ہے کہ آپ کھانا لینے کے لیے گئے، کھانا تیار ہونے میں کچھ دیر تھی، آپ کو کچھ ویٹ کرنا پڑا، انتظار کرنی پڑی، انتظار کر سکتے ہیں۔ خواہ وہاں پہ رکنا پہلے یا بعد میں یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر خواہ رکے یا کسی کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ شرعی ضرورات ہیں، طبعی ضروریات ہیں، ان کے لیے تو باہر نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بغیر طبعی ضرورت کے، شرعی ضرورت کے باہر نکلا مسجد کے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ بھول کر بھی نکل جائے، جان بوجھ کر باہر نکلے، بھول کر نکلے یا زبردستی اس سے کوئی نکال دے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر اس کو یاد نہیں رہا کہ میرا اعتکاف ہے، مسجد سے باہر نکل گیا جس کام کے لیے، اعتکاف اس کو ٹوٹ گیا۔ اسے یاد تھا کہ میرا اعتکاف ہے، ایسی ضرورت کے لیے نکلا جو اس کی واقعی طبعی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ اسے سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھ سے ضروری، میرے لیے ضروری ہے، لیکن وہ طبعی ضرورت نہیں تھی، شرعی حاجت نہیں تھی، اس کے علاوہ ضرورت تھی، اس کے لیے علاوہ کام تھا، نکل گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کسی نے زبردستی اس کو دھکا دے کر مسجد سے باہر نکال دیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ضروری احکام ہیں، مسائل ہیں اعتکاف کے، یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ رہے اعتکاف کے فضائل، اس عنوان پہ میرے پہلے بیانات ہو چکے ہیں، اور دوسرے اعتکاف کے فائدے ہیں، اعتکاف کے دوسرے مسائل ہیں، اعتکاف کے آداب ہیں، اعتکاف کی عبادات انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت طریقے کے مطابق اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔